ملک بدین چھوڑنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے دیس پہنچے تو سب سے پہلے اپنی والدہ اور بہن بھائی سے ملنے گئے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کام ان کو سپرد کیا گیا تھا اس سے آگاہ کیا۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کے اس فیصلے سے بے حد پریشان تھیں، کیونکہ فرعون جس سے ظالم کے آگے کلمہ حق بلند کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے اس کام سے باز رہیں۔ تاہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا اپنے بیٹوں کی زندگی سے زیادہ افضل تھا، لہذا وہ فرعون کے دربار میں گئے اور جس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ان کو مامور کیا گیا تھا اس کے کانوں تک پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں دونوں جہاں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، لہذا مناسب یہی ہے کہ میں سچی بات کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ تمہاری رہنمائی کے لیے آیا ہوں، بس اب تم بنی اسرائیل کو تمام پابندیوں سے آزاد کرو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے اپنی مخلوق کو اچھی سے اچھی صورت کے ساتھ پیدا کیا اور ان کو اس زندگی کے مقاصد کی ہدایت فرمائی۔ فرعون نے کہا کہ جب تم ابھی بچے ہی تھے تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، تمہارے آرام کے وسائل فراہم نہیں کیے، اور پھر کئی سال تک تم ہمارے گھر میں نہیں رہے؟ تو اب یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو اس کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا اب تم یہ احسان جتا رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر میں میری پرورش کی تھی، حالانکہ اس کی اصل وجہ تمہارا وہ ظلم اور سخت گیری تھی جو تم نے بنی اسرائیل پر تے چلے آ رہے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میری ماں اس بات پر مجبور نہ ہوتی کہ مجھے دریائے نیل میں پھینک دے اور رنج و حسرت کے ساتھ میری جدائی برداشت کرے۔ فرعون نے کہا، یہی نہیں بلکہ وہ تمام احسانات جو ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے باوجود تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس جرم کے بعد یہاں سے فرار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس دن یہ واقعہ اچانک پیش آ گیا تھا، تاہم خدا نے مجھے اپنے خاص احسانوں کا رحم و کرم ٹھہرایا اور مجھے مہر نبوت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون نے کہا، اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا ٹھہراؤ گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ چونکہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو عام لوگوں کے سامنے ہوئی تھی، لہذا اس سے فرعون کے رعب اور دبدبے میں کافی فرق آ گیا تھا۔ تب اس نے اپنے کچھ غلاموں کو شہر کے گلی کوچوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کریں کہ فرعون ضروری تیاری کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے لڑنے آسمان پر جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں حامان کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک بہت بلند عمارت تعمیر کریں تاکہ فرعون اس کو استعمال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے لڑنے جائے۔ چنانچہ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا حربہ کسی حد تک صحیح ثابت ہوا اور ان کو دلوں میں فرعون کے خدا ہونے کا یقین قائم رہا۔ ممکن ہے کہ فرعون خود بھی اپنی ان احمقانہ باتوں پر یقین رکھتا ہو، یا شاید وہ اس حد تک نادان تھا اور اس نے محض لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بکھیڑا ڈالا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے اور انہیں نیچا دکھانے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کیں اور کہا کہ اگر تم ان داموں سے باز نہیں آؤ گے اور میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانو گے تو میں تمہیں قید خانے میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگرچہ میرے پاس اپنے حقانیت کے بارے میں واضح دلیل موجود ہے، پھر بھی۔ فرعون نے کہا، تمہاری دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ فرعون نے اسے دیکھ کر چونک گیا اور کہنے لگا، کیا تمہارے پاس کوئی اور معجزہ بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا اور پھر جب باہر نکالا
تو ان کی ہتھیلی سے چمکیلی اور چونیاں دینے والی روشنی نظر آ رہی تھی۔ اب فرعون کے لیے کچھ باقی کہنے کی گنجائش نہ رہی۔ اگر وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا تو ان معجزوں اور خدائی نشانیوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا اور سرکشی اور بغاوت سے باز آ جاتا، لیکن اقتدار کا نشہ اس کے دل اور روح پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ اب بھی اسے اپنی کامیابی کی امید تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگری اور شوہ بازی کی تہمت لگائی اور لوگوں سے کہا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنے جادو اور زور سے تمہیں اس ملک سے نکال دیں۔ تم ہی بتاؤ کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ فرعون کے درباریوں اور حمایتیوں نے کہا، آپ انہیں اپنے پاس روک کے رکھیں اور مختلف شہروں میں اپنے غلاموں کو بھیج دیں تاکہ وہ ماہر شوہ بازوں اور جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں۔ ان کی یہ تجویز فرعون کو بڑی پسند آئی اور اس نے حکم دیا کہ شوہ بازوں اور جادوگروں کو حاضر کیا جائے۔ چند ہی دنوں میں بہت سے جادوگر اور شوہ باز دربار میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ پھر اس مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا اور اس کا انتظام ایک ایسی جگہ کیا گیا جہاں ہزاروں تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ مقابلے کا دن آیا اور ان شوہ بازوں اور جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ انہوں نے میدان میں چند ایسی رسیاں پھینکیں کہ جن میں پارا بھرا ہوا تھا۔ جب ان پر دھوپ پڑی تو پارا پھیلنے کی وجہ سے وہ حرکت کرنے لگیں۔ وہ لوگوں کو یوں دکھائی دیتی تھیں کہ جیسے بڑے بڑے اور خطرناک سانپ چل رہے ہیں۔ شوہ بازوں کو اپنی کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ وہ بے اختیار کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم کہ کامیابی اور فتح ہماری ہے۔ جب جادوگروں نے اپنا جادو اور شوہ بازی کی بہترین کرتب دکھا کر لوگوں کو حیرت میں ڈال رکھا تھا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو اس نے بہت بڑے سانپ کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے ساتھ ہی اس سانپ نے ان جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگل گیا اور اس میدان میں ان کی رسیوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ جب شوہ بازوں نے یہ دیکھا کہ ان کے عمل کا حضرت موسیٰ کے عمل سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نیز یہ کہ وہ جادو میں ماہر تھے اور سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ کا عصا خدا کی جانب سے ایک معجزہ ہے اور انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، لہذا وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے قبل ہی ایمان لے آؤ گے؟ بے شک وہ تمہارا استاد اور سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میں ابھی ابھی اس عمل کی سزا تمہیں دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ ہم خدا کی طرف لوٹ جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے گناہ بخش دے گا اور ہم پر رحمت فرمائے گا۔ فرعون نے شوہ بازوں کے معاملے میں بھی شکست کھائی اور لوگوں کے عقائد میں عجیب عدم استحکام پیدا ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گیا ہے تو اس نے اپنے درباریوں کے مشورے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس سبب سے ہر دور میں حق کے مددگار ضرور ہوتے ہیں۔ فرعون کی قوم کا ایک آدمی جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرفداری کی اور کہا کہ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ تم ایک شخص کو اس جرم کی بنا پر قتل کر دو کہ وہ خدا پرست ہے، جبکہ اس کے پاس اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلائل بھی ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا، لیکن اگر وہ سچ کہتا ہے تو تم پر خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، نیز اللہ تعالیٰ بھی جھوٹے لوگوں کی حمایت نہیں کرتا۔
فرعون کے برے ارادوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگرمیوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی اور انہوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ تاہم بنی اسرائیل پر فرعون کی سخت گیری بڑھتی چلی گئی اور اس کی سرکشی اور بغاوت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس دوران میں خدائے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ فرعون سے صاف صاف کہہ دو کہ اب وہ تیار ہو جائے کہ خدا کا عذاب عنقریب اس پر آنے والا ہے۔ چنانچہ فرعون کو اس بات کا علم ہو گیا، لیکن وہ اپنے خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اور اپنی سرکشی پر قائم رہا۔ مگر خدائے تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے، اس لیے اس نے اس سرکش قوم کو اپنے جلوہ گیری کے کچھ نشانات دکھائے تاکہ وہ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ خشک سالی آئی اور پھل ناپید ہو گئے۔ اس کے بعد سیلاب آیا اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ ٹڈی دل نے حملہ کیا اور فصلیں برباد ہو گئیں۔ پہلے جوئیں اور پھر مینڈک ان پر مسلط ہو گئے۔ تاہم اس سے پہلے اگر کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ پھر اپنے کفر پر جم جاتے تھے۔ خدائے تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے جو وہ سزا مقرر کی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اور وہ لوگ اس مہلت سے غلط فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ دشمنی اور سرکشی کے راستے پر چل رہے تھے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ لڑائی جھگڑنے میں مصروف تھے۔ خدا کے غضب اور عذاب کی نشانیاں انہیں غفلت سے بیدار نہ کر سکیں اور وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق رات کے وقت بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے سرزمین مقدس فلسطین روانہ ہو گئے کہ فرعون کو ان کی روانگی کی خبر ہو گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے چل پڑے۔ بنی اسرائیل بحیرہ احمر کے ساحل پر پہنچ چکے تھے کہ ان کو فرعون کی فوج کے آثار نظر آنے لگے۔ فوج کو آتے دیکھ کر انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا ہوا تمہارا وہ وعدہ؟ اب فرعون آ پہنچا ہے اور ہم مصیبت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور پھر خدا کے حکم کے مطابق اپنا عصا سمندر پر پھاڑا، جس سے سمندر کا پانی پھٹ گیا اور زمین نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر میں داخل ہو گئے اور دوسرے کنارے پہنچ کر خیریت سے باہر نکل گئے۔ اسی اثناء میں فرعون بھی اسی ساحل پر آ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اس کے دوسرے کنارے پر ہیں۔ وہ انہیں گرفتار کرنے کی دھن میں سمندر کے بیچوں بیچ اسی راستے پر ہو لیا۔ فرعون کے پیچھے پیچھے اس کے سپاہی بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ اسی اثناء میں سمندر کا پانی اللہ کے حکم سے آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت پانی کی لہروں میں پھنس گیا۔ جب فرعون نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا دیکھا اور عذاب الہی کا مشاہدہ کر لیا تو کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس خدا کو موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل مانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن افسوس کہ وقت گزر چکا تھا اور اب اس کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، چونکہ عذاب الہی کے نازل ہو جانے کے بعد ایمان لانا بے معنی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ اعتماد بھی ہے کہ فرعون حقیقتاً ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ یہ جملہ بول کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا اور بعد میں کفر اور شرک دوبارہ اختیار کر لیتا، جیسے کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا تھا کہ جب بھی عذاب الہی نازل ہوتا تھا تو فرعونی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اس عذاب سے رہائی مل جائے، لیکن جیسے ہی عذاب ٹل جاتا تھا تو وہ دوبارہ اپنے کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ بہرحال فرعون اور اس کے لشکر کی کتاب لپیٹ دی گئی۔ خدا نے باغی فرعون کی بے جان جسم اسی وقت سمندر کی لہروں کے ذریعے باہر پھینک دیا تاکہ بنی اسرائیل اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بہت شکریہ۔